السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمروں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں حضرات ذیل بھی تھے: عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عادم، عمرو بن حزم، اسید بن ظہیر، عرابہ بن اوس، ابو سعید خدری، سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھیں۔ جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لمبا معلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع سے قوی ہوں۔ اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کروایا تو سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو واقعی میں پچھاڑ دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذکوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا ابو سبع، سبع کا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا ابن عبد القیس، عبد قیس کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ۔ ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے۔ یہ شوق اور ولولے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا۔ اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی۔ پھر احد کی لڑائی میں پیش کیا، جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور آخر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بن گیا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔